بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا کہ علم کی دوسری قسم یہ ہے کہ آدمی علم دین کی باقاعدہ پوری تفصیلات حاصل کرے اور باقاعدہ عالم بنے۔ یہ ہر انسان کے ذمے فرض عین نہیں ہے، بلکہ یہ علم فرض کفایہ ہے۔ اگر کچھ لوگ عالم بن جائیں تو باقی لوگوں کا فریضہ بھی ادا ہو جاتا ہے۔ مثلا ایک بستی میں ایک عالم ہے اور دین کی تمام ضروریات کے لیے کافی ہے، تو ایک آدمی کے عالم بن جانے سے باقی لوگوں کا فریضہ بھی ساقط ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی بڑی بستی ہو یا شہر ہو تو اس کے لیے جتنے علماء کی ضرورت ہو، اس ضرورت کے مطابق اتنے لوگ عالم بن جائیں تو باقی لوگوں کا فریضہ ساقط ہو جائے گا۔ بہرحال جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محسوس کیا کہ ان حضرات نے فرض عین کے بقدر جو علم تھا وہ 20 دن میں حاصل کر لیا ہے، اور اب ان کو مزید یہاں رکنے میں یہ اندیشہ ہے کہ ان کے گھر والوں کی حق تلفی نہ ہو، لہذا آپ نے ان حضرات سے فرمایا کہ اب اپنے گھروں کو واپس جاؤ، لیکن ساتھ یہ تنبیہ بھی فرما دی کہ یہ نہ ہو کہ گھر والوں کے پاس جا کر غفلت کے ساتھ زندگی گزارنا شروع کر دو، بلکہ آپ نے فرمایا کہ جو کچھ تم نے یہاں رہ کر علم حاصل کیا اور جو کچھ دین کی باتیں یہاں سیکھیں وہ باتیں اپنے گھر والوں کو جا کر سکھاؤ۔ اس سے پتہ چلا کہ ہر انسان کے ذمہ یہ بھی فرض ہے کہ وہ جس طرح خود دین کی باتیں سیکھتا ہے اپنے گھر والوں کو بھی سکھائے۔ ان کو بھی اتنی دین کی باتیں سکھانا جن کے ذریعے وہ صحیح معنوں میں مسلمان بن سکیں اور مسلمان رہ سکیں، یہ تعلیم دینا بھی ہر مسلمان کے ذمہ فرض عین ہے۔ اور یہ ایسا ہی فرض ہے جیسے نماز پڑھنا فرض ہے، جیسے رمضان میں روزے رکھنا فرض ہے، زکوٰۃ ادا کرنا اور حج ادا کرنا فرض ہے۔ یہ کام جتنے ضروری ہیں اتنا ہی گھر والوں کو دین سکھانا بھی ضروری ہے۔ آگے فرمایا کہ اولاد کی طرف سے غفلت۔ ہمارے معاشرے میں اس بارے میں بڑی کوتاہی پائی جاتی ہے۔ اچھے خاصے پڑھے لکھے سمجھدار اور بظاہر دیندار لوگ بھی اپنی اولاد کو دینی تعلیم دینے کی فکر نہیں کرتے۔ اولاد کو نہ تو قرآن کریم صحیح طریقے سے پڑھنا آتا ہے، نہ ان کو نمازوں کا صحیح طریقہ آتا ہے، اور نہ ہی ان کو دین کی بنیادی معلومات حاصل ہیں۔ دنیاوی تعلیم اعلیٰ درجے کی حاصل کرنے کے باوجود ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ فرض سنت میں کیا فرق ہوتا ہے۔ لہذا اولاد کو دین سکھانے کا اتنا ہی اہتمام کرنا چاہیے جتنا خود نماز پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ اور آگے آپ نے فرمایا کہ جا کر گھر والوں کو حکم دو، یعنی ان کو دین کی باتوں کا اور فرائض پر عمل کرنے کا حکم دو۔ پھر فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، یعنی اپنے وطن جا کر اسی طرح نماز پڑھنا جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ آپ نے ان سے صرف یہ نہیں فرمایا کہ نماز پڑھتے رہنا، بلکہ یہ فرمایا کہ نماز اس طرح پڑھنا جس طرح تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ یعنی یہ نماز دین کا ستون ہے، اس لیے اس کو ٹھیک اسی طرح بجا لانے کی کوشش کرنی چاہیے جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت اور منقول ہے۔ یہ مسئلہ بھی ہمارے معاشرے میں بڑی توجہ کا طالب ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہت سے لوگ نماز پڑھتے تو ہیں، لیکن وہ پڑھنا ایسا ہوتا ہے جیسے سر سے ایک بوجھ اتار دیا، نہ اس کی فکر کہ قیام صحیح ہوا یا نہیں، رکوع صحیح ہوا یا نہیں، سجدہ صحیح ہو گیا یا نہیں، اور یہ ارکان سنت کے مطابق ادا ہوئے یا نہیں۔ بس جلدی جلدی نماز پڑھ کر فارغ ہو گئے اور سر سے فریضہ اتار دیا، حالانکہ حضور پاک علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، یعنی جس طرح مجھے نماز پڑھتی ہوئی دیکھا ہے اسی طرح نماز پڑھو۔ فرمایا کہ نماز سنت کے مطابق پڑھیے۔ دیکھیے، اگر نماز سنت کے مطابق اس طرح پڑھی جائے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے تو اس میں کوئی زیادہ وقت خرچ نہیں ہوتا، نہ ہی زیادہ محنت لگتی ہے، بلکہ اتنا ہی وقت خرچ ہوگا اور اتنی ہی محنت خرچ ہوگی جتنی کہ اس طریقے سے پڑھنے میں لگتی ہے جس طریقے سے ہم پڑھتے ہیں۔ لیکن اگر تھوڑا سا دھیان اور توجہ کر لی جائے کہ جو نماز میں پڑھ رہا ہوں وہ سنت کے مطابق ہو جائے تو اس توجہ کے نتیجے میں وہی نماز سنت کے نور سے منور ہو جائے گی۔ اگر غفلت سے اپنے طریقے سے پڑھتے رہو گے تو فریضہ تو ادا ہو جائے گا اور نماز چھوڑنے کا گناہ بھی نہ ہوگا، لیکن سنت کا جو نور ہے، جو اس کی برکت ہے اور اس کے جو فوائد ہیں وہ حاصل نہ ہوں گے۔
ایک مرتبہ میں نے اسی مجلس میں تفصیل سے یہ عرض کیا تھا کہ سنت کے مطابق کس طرح نماز پڑھی جاتی ہے۔ وہ بیان قلم بند ہو کر شائع ہو چکا ہے، جس کا نام نماز سنت کے مطابق پڑھیے ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا رسالہ ہے، اور عام طور پر لوگ نماز میں جو غلطیاں کرتے ہیں اس میں ان کی نشاندہی کر دی ہے۔ آپ اس رسالے کو پڑھیں اور پھر اپنی نماز کا جائزہ لیں، اور یہ دیکھیں کہ جس طریقے سے آپ نماز پڑھتے ہیں اس میں اور جو طریقہ اس رسالے میں لکھا ہے اس میں کیا فرق ہے۔ آپ اندازہ لگائیں گے کہ اس رسالے کے مطابق نماز پڑھنے میں کوئی زیادہ وقت خرچ نہیں ہوگا، زیادہ محنت نہیں لگے گی، لیکن سنت کا نور حاصل ہو جائے گا۔ لہذا ہر مسلمان کو اس کی فکر کرنی چاہیے۔